مقبوضہ کشمیر کی صورتحال، وزیر اعظم ہاؤس میں بڑی بیٹھک، اعلیٰ سطح اجلاس میں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی شریک، 5 فروری کو یوم اخلاقی حمایت بھی جاری رکھنے کا فیصلہ، اجلاس میں بی جے پی حکومت اور بھارت کے جارحانہ اقدامات کی مذمت۔ کا غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو، کہا بھارت نے یک طرفہ طور پر کشمیر کو اپنے ریاستی علاقہ مگر بھارت مقبوضہ کشمیر میں عالمی مبصرین کو جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ پاک فوج میں اہم عہدوں پر تقرر اور تبادلے، میجر جنرل بابر افتخار ڈی جی آئی ایس پی آر تعینات، میجر جنرل آصف غفور کو جی او سی اوکاڑا لگا دیا گیا، آصف غفور کا نئے ڈی جی آئی ایس پی آر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار، میجر جنرل آصف غفور نے ٹویٹ میں میڈیا کا خصوصی شکریہ ادا کیا، کہا پاکستانیوں کی بے لوث محبت پر بے حد مشکور ہوں۔ آئی جی سندھ کلیم امام سندھ سرکار کو ناپسند، نئے آئی جی کے لیے 3 افسران کے نام تجویز، پہلی ترجیح غلام قادر تھیبو، دوسرے نمبر پر کامران فضل اور تیسرے پر مشتاق مہر کا نام۔ چیف سیکرٹری نے آئی جی سندھ کو کابینہ کے فیصلے سے آگاہ کر دیا، مشیر قانون سندھ مرتضی وہاب نے خامیاں گنوا دی، کہا کلیم امام عوام کے تحفظ میں ناکام رہے اور صورتحال کو آئیڈیل کہتے رہے۔ آئی جی سندھ کی حمایت میں کھڑی ہو گئی تحریک انصاف، سندھ حکومت کے خلاف پی ٹی آئی اراکین کی پریس کانفرنس، حلیم عادل شیخ بولے پیپلز پارٹی کو کام کرنے والے لوگ نہیں صرف غلام چاہیے، فردوس شمیم نقوی بولے آئی جی سندھ کو وزراء کی کرپشن رپورٹ تیار کرنے پر ہٹایا جا رہا ہے۔ سندھ کے وزراء کے خلاف پولیس کی خفیہ تحقیقات منظر عام پر آ گئی، صوبائی وزیر امتیاز شیخ نے جرائم پیشہ عناصر کی سرپرستی کی، مخالفین کے خلاف کرمنل ونگ بنایا، من پسند افسر تعینات کرائے، ایس ایس پی شکارپور نے رپورٹ ڈی آئی جی کو بھجوا دی، امتیاز شیخ برہم خود پر لگے الزامات کی وضاحتیں پیش کر دی۔ یہ رپورٹ جھوٹ پہ مبنی ہے اور میں حق رکھتا ہوں اپنا کہ تمام تفصیل میں جانے کے بعد اس رپورٹ کی قانونی چارہ بھی کروں گا اور وفاقی حکومت سے بھی میں رجوع کروں گا کہ اس کے ریکارڈ میں وزیر اعظم نے وفاقی وزیر سے وضاحت طلب کر لی، فیصل واؤڈا پر کسی بھی ٹاک شو میں 2 ہفتے تک شرکت پر بھی پابندی عائد، نون لیگ کا فیصل واؤڈا کے استعفے کا مطالبہ، رہنما پیپلز پارٹی راجہ پرویز اشرف نے فیصل واؤڈا کا اقدام غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا۔ معاملے خصوصی زلفی بخاری کے خلاف کوئی انکوائری نہیں ہوگی، چیئرمین نیب نے انکوائری بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے، زلفی بخاری پر آف شور کمپنیاں بنانے کا الزام تھا، جعلی اکاؤنٹ کیس میں نیب متحرک ہریش اینڈ کمپنی کے خلاف ضمنی ریفرنس دائر کر دیا، آصف زرداری سمیت 15 افراد ملزمان نامزد۔ روٹ ہی ایم کیو ایم نہ مانی، خالد مقبول صدیقی نے استعفیٰ وزیر اعظم کو بھجوا دیا، حکومتی مذاکراتی کمیٹی دیگر اتحادیوں کے تحفظات دور کرنے میں مگن، حکومتی وفد کی بی این پی مینگل سے ملاقات، لاپتہ افراد اور صوبے سے جڑے مسائل کے حل کے لیے تعاون کی یقین دہانی، حکومتی وفد نے جی ڈی اے رہنماؤں کے تحفظات بھی دور کر دیے۔ مولانا فضل الرحمان اپوزیشن سے ناراض، راولپنڈی میں پریس کانفرنس، کہا جسے ہم اپوزیشن تصور کرتے رہے وہ حکومتی حصہ نظر آ رہی ہے، حجاب کو ختم کریں گے، ہم میدان میں اب بھی کھڑے ہیں، یہ بھی کہا کون ہے جو ووٹ کو چوری کر رہا ہے، مینڈیٹ چرانے والے کو جلد ڈھونڈ لیں گے، عوام کی طاقت سے حکومت کو ہٹائیں گے۔ نہ فیئر ٹرائل کا حق ملا، نہ ہی بیان ریکارڈ کیا گیا، سابق صدر پرویز مشرف نے خصوصی عدالت کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا، 65 صفحات پر مشتمل اپیل دائر، موقف اپنایا، خصوصی عدالت کی تشکیل غیر آئینی تھی، غداری کیس کا ٹرائل مکمل کرنے میں 6 بار آئین کی خلاف ورزی کی گئی، 17 دسمبر کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ بارش اور برف باری، ملک بھر میں تباہی، حادثات میں اموات 105 ہو گئیں، آزاد کشمیر میں 78 افراد، بلوچستان میں 20، خیبر پختونخوا میں 5 اور گلگت بلتستان میں 2 اموات۔ این ڈی ایم اے نے اعداد و شمار جاری کر دیے، متاثرہ علاقوں میں امدادی کام جاری،
सरगम सेरी में 22 घंटे बाद बर्फानी तोड़े से निकाली गई बच्ची चल बसी। 6 साल सफिया 2 दिन से CMH मुजफ्फराबाद में जेर इलाज थी। सरगम सेरी में अमवात 19 हो गए। कश्मीर की सूरत हाल पर इजहार तशवीश, वजीर आजम का खैर मकदम। ट्वीट किया, मकबूजा वादी का मामला आलमी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन का दाई, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी मुतहरिक। न्यूयॉर्क में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता और कश्मीर की सूरत हाल पर वजीर खारजा अमरीकी हम मनसब मुशीर कौमी सलामती और अरकान कांग्रेस के साथ भी बैठक लगाएंगे। गोशवारों की तफसील ना बताने पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। 318 अरकान पार्लियामेंट की रुकनियत मुअत्तल कर दी। फव्वाद चौधरी, नूरुल हक कादरी, आमिर लियाकत, आलमगीर खान, सईद गनी, शहला रजा चौधरी निसार और दीगर शामिल हैं। नाम नहाद जुर्गे का एक और भयानक फैसला। जिला मोहम्मद के इलाके क्रूज गंडाओं के जुर्गे ने खवातीन के बाजार जाने पर पाबंदी लगा दी। 32 अमायदीन ने दस्तखत भी कर दिए। लिखा, खवातीन की किस्मत का फैसला मर्द करेंगे। कोई खातून बाजार गई तो बेइज्जती की जिम्मेदार खुद होगी। आज न्यूज की खबर पर KP हुकूमत का एक्शन, डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट तलब। बच्ची अगवा केस में सेनेटर सरफराज बुगटी को गिरफ्तार करने का हुक्म। कोयटा की सेशन कोर्ट ने दरखास्त जमानत खारिज कर दी। सेनेटर सरफराज बच्ची को वालदा के हवाले ना करने के केस में नामजद हैं। गुजरावाला में लीगी कारकुन आबिद सिंधु के कत्ल का मुअम्मा हल, बेटा ही बाप का कातिल निकला। पुलिस के मुताबिक आबिद सिंधु ने बेटे को सिगरेट पीने से मना किया तो बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने एतराफ जुर्म भी कर लिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के मनफी असरात आना शुरू। फ्लावर मिल्स मालिकान ने गंदम की तरसील में कमी को जवाज बना लिया। लाहौर में आटे का बहरान, कराची में महंगा कर दिया गया। आटे पर 4 रुपए इजाफा कर दिया गया। बाजार में आटा 62 से 67 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। पंजाब में बच्चे जायदुल मयाद चॉकलेट खाने से बच गए। फूड अथॉरिटी की शेखुपुरा रोड पर कार्रवाई। 80,000 किलो जायदुल मयाद चॉकलेट से भरे 2 ट्रक पकड़ लिए। चॉकलेट दोबारा पैकिंग के लिए फैसलाबाद ले जा रही थी। सप्लायर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। डिप्टी मेयर कराची अरशद हसन की जेर सदारत बल्दिया उज़्मा कौंसिल का इजलास। फंड न मिलने पर अपोजिशन का एहतजाज। एजेंडे की कॉपियां फाड़ डाली। स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं किरण रिजवी और मैं होली आबिद। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम की सदारत में लगने वाली बड़ी बैठक की, जिसमें मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़ियादत ने वाज़ेह और दो टुक मौक़िफ़ अपनाया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि कश्मीर की सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी शरीक थे। इजलास में 5 फरवरी बतौर यौम यकजहती कश्मीर भरपूर अंदाज से मनाने का फैसला किया गया। क़यादत का वाज़ेह मौक़िफ़, वज़ीर आज़म की सदारत में लगी बड़ी बैठक। आर्मी चीफ और DG ISI शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने इजलास में ये वाज़ेह किया, कश्मीर में मज़ालिम के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। 165 दिन से 80 लाख कश्मीरियों का लॉकडाउन जारी है। 9 लाख भारतीय फौजी इंसानी हुकूक पामाल कर रहे हैं। BJP मुसलमानों और कश्मीरियों पर जुल्म ढा रही है। इजलास में यह भी फैसला किया गया, मकबूजा कश्मीर का मामला गौर करने का खैर मकदम भी किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जर्मन नशियाती इदारे DW को इंटरव्यू दिया, जिसमें मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और भारत में मुसलमानों पर मज़ालिम के खिलाफ खुलकर इजहार किया। कहा कि भारत पर इंतहा पसंदाना नजरियाती सोच हिंदुत्व गालिब आ चुकी है। ये भी कहा कि कोई भी आए पहले आज़ाद कश्मीर का दौरा करे, फिर मकबूजा कश्मीर जाए, दुनिया को फर्क मालूम हो जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान
ملاقات میں ملک کی سیکیورٹی صورتحال سمیت لائن آف کنٹرول کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اس اہم ملاقات میں مشرق وسطی کی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ اور اب بات پاک فوج میں ہونے والے اہم تقرر اور تبادلوں کی۔ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور کو تبدیل کر دیا گیا۔ میجر جنرل بابر افتخار بطور DGISPR فرائض انجام دیں گے۔ ترجمان پاک فوج میجر جنرل آصف غفور تبدیل، میجر جنرل بابر افتخار نئے DGISPR تعینات۔ ISPR کے مطابق میجر جنرل آصف غفور کو GOCO کاڑا تعینات کر دیا گیا۔ آصف غفور نے اپنے ٹویٹ میں سب کی محبت اور حمایت کا شکریہ ادا کیا، لکھا مضبوط رہتے ہوئے پاکستان کے لیے اپنا کام جاری رکھیں۔ نئے DGISPR میجر جنرل بابر افتخار نے مارچ 1990 میں پاک فوج کے 6 لانسرز میں شمولیت اختیار کی۔ کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ سے گریجویٹ کیا۔ وہ NDU اسلام آباد اور رائل کمانڈ کالج اردن کے بھی فارغ التحصیل ہیں۔ میجر جنرل بابر افتخار نے شمالی وزیرستان میں بھی فرائض سر انجام دیے۔ وفاقی وزیر فیصل واؤڈا کے لائیو ٹی وی شو میں بوٹ لانے کا وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا ہے۔ وفاقی وزیر کے کسی بھی ٹی وی شو میں شرکت پر 2 ہفتوں کے لیے پابندی لگا دی گئی ہے۔ نون لیگ نے فیصل واؤڈا کے استعفے کا مطالبہ کر دیا، طلب کر لی، ساتھ ہی 2 ہفتوں کے لیے ٹاک شوز میں شرکت پر پابندی بھی لگا دی۔ ایک ہمارے کیبنٹ کے ممبر ایک نجی ٹاک شو میں جو انہوں نے رویہ اختیار کیا، کور کمیٹی نے اس حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور ان پہ 15 دن کے لیے ٹاک شوز پہ جانے کی پابندی عائد کی ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے جلد واؤڈا کے خلاف کوئی ڈسپلنری ایکشن ہوگا، کوئی اس طرح کی چیز ہے؟ اب ہو جاتا ہے کتنا بھی کیا، بس ٹھیک ہے، بات میڈیا میں نئی بات آ جائے گی، آج ختم ہو جو ہے وہ کنٹروورشل کرنے کی کوشش کرنا یا اس پر کوئی دھبا لگانے کی کوشش کرنا جو ہے وہ ملک سے میں سمجھتا ہوں حب الوطنی نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون نے وفاقی وزیر کے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ مریم اورنگزیب سب عمران خان کے کہنے پر کیا۔ اب آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت نے IG کو ہٹانے کے فیصلے کی تفصیلات بیان کر دی ہے۔ مشیر برائے قانون بیرسٹر مرتضی واحد نے کہا کہ IG کلیم امام صوبے کے عوام کا تحفظ کرنے میں ناکام رہے۔ فیصلے سے قبل صوبائی حکومت نے تمام قانونی تقاضے پورے کیے۔ IG صاحب کے ساتھ جو ریزرویشنز ہیں، جو پرفارمنس اورینٹڈ ایشوز ہیں، جو کرائم بڑا ہے، اس کی روک تھام کے لیے کوئی پروایکٹیو ڈیسیجنز IG صاحب کر لیں، لیکن جب IG صاحب نے کوئی پیش رفت نہیں کی، کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ انسپیکٹر جنرل صاحب کو رخصت پر بھیج دیا جائے۔ وزیر اعلیٰ کی اس ملاقات وزیر اعظم کے ساتھ یہ طے ہوا کہ پولیس